وطن کی آواز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے دیکھتے ہیں چند تفصیلات. مسلم یونائٹڈ فیڈریشن اور دیگر تنظیموں کی جانب سے آج دھرنا چوک اندرا پارک میں وقف ترمیمی ایکٹ 2024 کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جو اس بجٹ سیشن 2025 میں پیش کیا جا رہا ہے. اس کے خلاف اندرا پارک پر ایک زبردست احتجاجی مظاہرے میں مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا صوفی خیر الدین قادری اور سابق چیئرمین سیٹوین میری عنایت علی باقری اور دیگر تنظیموں کے ذمہ داروں اور ممبران اور مسلمانوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیا. اب وہ آپ مختلف آپ سماعت فرما رہے تھے. میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل جو لایا گیا ہے یہ مسلمانوں کی جائیداد پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ ملکیت ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں اور ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اس کو چھوڑا ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ آج اقتدار کا پاور ہاتھ میں آتے ہی لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو گیا. گواہ ہے، ہمارے علماؤں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم جب تک ہندوستان سے انگریز نہیں بھگا دیں گے ہم اپنی جانوں کی قربانی دیں گے اور انہیں بھگائیں گے، اور انہوں نے کیا اور ہندوستان کو آزادی دلائی. اور آج پھر ایک مرتبہ دوبارہ ایک آزادی کی لڑائی لڑنا پڑے گا، اور وہ لڑائی ہمارے حصے میں آئی ہے اور وہ لڑائی ہم لڑیں گے. پھر سے ہندوستان کو، پورے ہندوستان کے 80% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ سے الیکشن کرایا جائے تو آپ الیکٹرانک اس بارے میں سوچنا چاہیے. اڈانی اٹھا رہا ہے، امبانی اٹھا رہا ہے، ٹاٹا اٹھا رہا ہے تو برلا اٹھا رہا ہے، مگر بیچ میں ہندوستان کا غریب ترین آدمی غریب تر ہوتے جا رہا ہے، رات اور دن کر رہا ہے. اس کی بات آنے سے پہلے ہی مر جا رہا ہے. وہ اس کی وجہ کون؟ یہ سماج، یہ حکومت چلانے. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ 2024 کا جو بل ہے جو دکھاوے میں ایک کمیٹی کے حوالے کیا گیا اور وہ کمیٹی کے کیے ہوئے ریکمینڈز جو پورے ہندوستان سے مسلمانوں نے دیے اسے نظر انداز کیا گیا. یہ ہماری نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی 20 کروڑ مسلمانوں کی بے عزتی ہے یہ، اور یہ بے عزتی کا بدلہ ہم ضرور لیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ضرور اپنے دوسرے ہندو بھائی کو سمجھائیں گے. ہمارے ہر مسلمان بھائی اس نے 4 ہندو بھائیوں کو سمجھائے گا کہ یہ دیش کے اندر یہ دیش کو لوٹنے کا طریقہ، یہ دیش کو گھسیٹنے کا طریقہ، اور ہندو مسلمان کو لڑا کر یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج یہ احتجاجی بل کا جو جلسہ یہاں منعقد ہوا ہے، وقف امینڈمنٹ بل، اس کے خلاف میں جو احتجاجی جلسہ ہے، احتجاجی جلسہ کامیاب رہا. اور یہ جلسے کے تحت میں ہم یہ عوام کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ آنے والے دسمبر میں ہم چلو پارلیمنٹ کی شروع ہوتے ہی چلو پارلیمنٹ پروگرام منعقد ہوگا، اور ہم پورے ہندوستان سے انشاءاللہ احتجاجیوں کو جمع کریں گے اور پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے کر یہ امینڈمنٹ بل کو کینسل کرانے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور یہ امینڈمنٹ بل کو نافذ کرنے ہرگز نہیں دیا جائے گا. اور بی جے پی سرکار یہ امینڈمنٹ بل لا کر اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو خطرے میں ڈال لی ہے، اور ہم پورے ہندوستان کے اندر اس معاملے کو طے کریں گے. بلکہ یہ بتائیں گے ہم کہ ہندوستان کے اندر جو بی جے پی کا ماحول بنا ہوا ہے، اور بی جے پی صرف مسلمانوں کو بتا کر ہمارے ہندو بھائیوں کے حقوق کو پسماند کر رہی ہے. اسی لیے ہم تمام کے تمام ہندو بھائیوں میں اویئرنیس لائیں گے اور یہ احتجاجی بل کو واپس کرائیں گے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف آج دھرنا چوک پر 12 بجے سے 5 بجے تک ایک منظم دھرنا منظم کیا گیا، اور الحمدللہ اس دھرنے میں شہر کے دینی، ملی، سماجی اور سیاسی تنظیموں کے خداور قائدین نے شرکت کی. اور یہاں پر یہ طے کیا گیا ہے کہ اس بل کے خلاف عوام میں شعور بیدار کیا جائے اور اس بل کے نقصانات سے عوام کو واقف کروایا جائے، اور یہ تحریک مسلسل آگے بڑھتے رہے. یہ بل پارلیمنٹ میں پاس ہو جانا کوئی عجب نہیں ہے، پاس ہو جا سکتی ہے، ہو بھی جائے گی وہ.
اور یقیناً ہوگی، لیکن اس کے لاگو ہونے کے لیے عوام جب سڑکوں پر نکلتے ہیں، عوام جب جو ہے نا اس کے خلاف کمر بستہ ہوتے ہیں، تو حکومتوں کو یہ بل واپس لینا بھی پڑتا ہے۔ تو وہ تحریک ہم نے یہاں سے داغ بیل ڈالی ہے، ابتدا شروع کیے ہیں۔ یہ بل پاس ہونے کے بعد بھی ہم اس بل کے خلاف ہم برابر احتجاج کو جاری رکھیں گے، اور نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ اضلاع میں بھی ہم ایسے میٹنگ قائم کریں گے، اور دوسرے اسٹیٹ میں بھی جائیں گے اور دلی کو بھی جائیں گے۔ دکن سے دلی تک ہمارا سفر ہے اس بل کے خلاف، جہاں تک اللہ تعالی ہم کو طاقت عطا فرماتا ہے، جہاں تک ہمارے عوام کی جو نا ہم کو تائید حاصل ہوتی ہے، ہم وہاں تک اس بل کے خلاف میدان عمل میں رہیں گے، اور تاکہ جب تک کہ یہ بل جو ہے نا لاگو روک دینے پر حکومت مجبور نہ ہو جائے یا ہم پھر ختم نہ ہو جائے، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ وطن کی آواز کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کی اور ہماری آواز، وطن کی آواز۔